بن کے آیا اور صدیق اکبر کی ایڑی مبارک پہ اپنا لعاب دہن شریف لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ابھی غار میں 3 دن اور 3 راتیں غار میں گزاری۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ نے عرض کیا حضور مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پیاس محسوس ہو رہی ہے، جاؤ باہر ایک چشمہ جاری ہے پانی پیو۔ باہر ایک چشمہ جاری، بڑی عشق بڑی بات کر رہا ہوں اور اس بات کو تفسیر البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پیاس لگی ہے، غار سے باہر نکلو اور باہر ایک چشمہ جاری ہے، پانی پیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم غار میں داخل ہوئے تو چشمے کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب پیارے آقا نے فرما دیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں پوچھوں کہ یہ چشمہ کہاں سے آیا ہے۔ فرمایا میں باہر آیا، واقعی ایک چشمہ تھا جس کا پانی سفید تر اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ جب میں نے پیا تو فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پانی پیا، اندر داخل ہوا، جب غار کے اندر پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا اللہ کے محبوب ایک پتھریلی چٹان پہ یہ چشمہ کیسے پھوٹ پڑا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تجھے پیاس لگی نا اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے یار کے یار کو پیاس لگی ہے، میرے یار کے یار کو پیاس لگی ہے، اے فرشتے میرا یار غار میرے محبوب کا یار بعد میں غار سے نکلے پہلے چشمہ جاری کر دے، پہلے چشمہ جاری کر دے۔ اے ابو بکر یہ چشمہ جنت سے فرشتہ لے کے آیا۔ تفسیر البیان اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سن کے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری چاہت میں میری خواہش کے مطابق چشمہ جاری ہو گیا، وہ بھی جنت سے چشمہ آیا؟ کیا صدیق سے رب کو اتنا پیار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہاں تجھ سے رب کو اتنا پیار ہو گیا ہے کہ رب تعالیٰ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ جو بندہ صدیق اکبر سے بغض رکھے اللہ فرماتا ہے میں اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرتا، جنت کی خوشبو سے محروم کر دوں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر اللہ نے تجھے یہ چشمہ تحفے میں عطا فرمایا ہے، تو جنت میں تجھے ملے گا۔ میرے دوستو صدیق اکبر سے بغض رکھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھے اگر اس کی عبادت 70 نبیوں کے برابر بھی ہو جائے، فرمایا اگر صدیق اکبر سے اسے پیار نہیں ہے تو اللہ ساری عبادت ضائع کر دے گا۔ فرمایا صدیق اکبر سے اتنی محبت کر لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صدیق سے محبت کرتا ہے گویا وہ رب سے محبت کر رہا ہے۔ جہاں بھی ذکر صدیق اکبر ہوگا گویا خدا کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا محبوب وہ آپ کا یار ہے اور ہمارا بھی محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول شریف کو غار ثور سے باہر نکلے۔ یہ تاریخ نے جو تاریخ بتائی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یکم ربیع الاول سے سفر شروع کیا اور ہجرت کرتے کرتے سفر کرتے کرتے آپ مدینے میں اس وقت پہنچے جب تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ راستہ بڑا دشوار تھا۔ دوسرے دن جب غار سے نکلے تو دوپہر کا وقت ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی، بھوک بھی محسوس ہوئی، تھکاوٹ بھی تھی سفر کی وجہ سے، لیکن اظہار نہیں فرمایا۔ دور ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کو دیکھتی۔ اس بوڑھی عورت کا نام عاتقہ تھا اور اس کی کنیت ام معبد تھی۔ سیرت کی ساری کتابوں نے اس سیرت کو لکھا ہے، واقعہ کو لکھا ہے۔ صاحب الحصول، صاحب معارج النبوت اور صاحب مدارج النبوت نے بھی اس کو لکھا۔
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ادھر سے ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے صالح خاتون، ہم مسافر ہیں، سنا ہے جب یہاں سے مسافر گزرتے ہیں آپ ان کو پانی پیش کرتی ہیں، کھانا پیش کرتی ہیں، کھجوریں تناول کرواتی ہیں، ہمیں بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، ام معبد کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، میں واقعی مہمان نواز ہوں، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان دنوں قید سالی ہے اور جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ تھوڑے جانور ایسے ہیں جو دودھ دیتے ہیں، میرا خاوند ابو معبد جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے چرا کے، اور وہی دودھ ہم پی کے گزارا کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر بکریاں دودھ دیتی تو اے اللہ کے بندے، میں تجھے دودھ سے نواز دیتی، مالا مال کر دیتی، تیری مہمان نوازی کر دیتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایک ایسی بکری پر پڑی جو دودھ نہیں دیتی، کمزور اور لاغر تھی، حتیٰ کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، ظاہری بات ہے وہ کھاتی پیتی جو نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اے ام معبد، اگر تیری اجازت ہو تو ہم اس بکری سے دودھ لے لیں۔ ام معبد نے کہا، حضور اے اللہ کے سونے محبوب، نام تو نہیں پتا تھا، فرمایا اللہ کے سونے محبوب، میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ آج کتنے سال گزر گئے ہیں، اس بکری نے دودھ دیا ہی نہیں، یہ کمزور لاغر ہے، کسی نہ کسی دن یہ ذبح ہو جائے گی، اگر آپ اس سے دودھ لے سکتے ہیں تو میری اجازت کی کیا، آپ دودھ لے لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اس بکری کو ہمارے پاس لے گیا، اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر لائے، کیونکہ وہ چال تو سکتی نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے تھنوں پہ اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا اور پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ ہاتھ پھیرنے کی دیر سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ام معبد، اپنے گھر کا سب سے بڑا برتن لے آؤ۔ حضرت ام معبد فرماتی ہے، جس ٹب میں میں کپڑے دھویا کرتی تھی وہ صاف کر کے میں لے آئی، اور حضور علیہ السلام نے وہ برتن دودھ سے بھر دیا، اور پھر فرمایا اپنے گھر کے اور برتن بھی لے آؤ، سارے برتن بھر دیے۔ ام معبد کہتے ہیں بکری کے تھنوں میں دودھ ویسے کا ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ خود بھی نوش فرمایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، انہوں نے بھی جی بھر کے سیر ہو کے دودھ پیا۔ جب دودھ پی کے وہاں سے چلنے لگے، ام معبد کہنے لگی، اے سونیا، یہ جو ہمارے گھر میں رونق لگا دی ہے، پھر کب ملو گے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی عزت گاہ کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا میں ادھر جا رہا ہوں، یعنی مدینہ شریف، اس وقت مدینہ تو نہیں تھا، یثرب لوگ کہتے تھے، اس طرف جا رہا ہوں، جب زندگی نے موقع دیا تو وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ تھوڑی دیر گزری، ابو معبد شام کے وقت اپنی بکریاں چلاتا ہوا گھر آیا، گھر کا ماحول دیکھا، ایک خوشبو محسوس ہوئی، کہنے لگا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کون آیا جدے آیا بہارا مسکراتے ہیں، کھڑے نے پھول تے کلیاں فضاواں مسکراتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے مجھے یہ تو نہیں پتا کون آیا تھا، پر اتنا ضرور جانتی ہوں تھوڑی دیر ہوئی تھی آیا ایک کالیاں زلفاں والا، 2 گھڑیاں بیٹھائے تھے کر گیا نور ہو جانا۔ فرمایا چہرہ بدعا کا تھا، زلفیں ملیل کی تھی، ماذا غل بصر کے کانوں والا تھا، ید اللہ کے ہاتھوں والا تھا، اذن حلقوں کی۔ فرمایا کہ اتنی شان والا نبی تھا کہ اس کی شانیں میں بتا سکتی ہوں، وہ اتنی شان والا تھا کہ وہ اللہ کا کوئی خاص بندہ تھا، یا اس کا نام نبیوں میں شامل ہوتا ہے یا کوئی برگزیدہ بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بس اتنا جانتی ہوں۔ ام معبد کا یہ قول سن کے ابو معبد کہنے لگا
کہ گھر میں دودھ ہی دودھ نظر آ رہا ہے. کیا اس نے سارا واقعہ سنایا؟ تو وہ آخر میں کہتا ہے کہ وہ کہاں گئے، کدھر گئے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے صرف اس طرف اشارہ کیا ہے اور چلے گئے. ابو معبد کہنے لگا سونے کی خوشبو اتنی ہے، ہم خوشبو سنتے سنتے ان کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے، پریشان نہ ہو. فوراً سامان بعد جب وہ کسی منزل پہ پہنچے ہم بھی ساتھ ہی پہنچ گئے. اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، 3 دن کے بعد ابو معبد اور ام معبد بھی وہاں پہ پہنچ گئے. اب مشرکین مکہ اور کفار مکہ حضور کے تعاقب میں تھے. انہوں نے ہر طرف اعلان کروا دیا تھا کہ زندہ یا مردہ دونوں کو گرفتار کیا جائے گا. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. وہ حضور کا تعاقب کرتے ہوئے 100 اونٹ کی لالچ کو پار نہ تھا. حضور کا تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں حضور کے اتنے قریب پہنچ گیا، اتنے قریب پہنچ گیا کہ حضور کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی بندہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ غم اس بات کا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ. جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کو کس کا غم ہوتا ہے؟ بریدہ اسلمی حضور کے اتنے قریب آ گیا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا بریدہ کس ارادے سے آئے؟ اگر ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے سزا دے گا، یہی پکڑ ہو جائے گی. اگر ارادہ ٹھیک ہے تو آؤ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. بریدہ اسلمی اپنے 70 بندے ساتھ لایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں، اور میرے آقا نے سب کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. واقعہ طویل ہے، مختصر کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا ہے اللہ کے محبوب یہ کون ہے؟ یہ آپ کے ساتھی کون ہیں جو سفر کے شروع سے ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ انسان تھا جس نے لقب پایا صدیق اکبر کا. یہ وہ انسان تھا جس نے لقب پایا صدیق اکبر کا، جس کا یہ ایمان تھا، جس کا ذکر فرمایا رب تعالیٰ نے. فرمایا اس کا ذکر تو رب قرآن میں بیان کرتا ہے، اس کا نام صدیق اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بریدہ ہمارے ساتھ ایک رات ان چٹانوں پہ رہا. مدینہ کی وادیاں قریب تھیں. بریدہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں چاہتا ہوں صبح جب اس شہر میں داخل ہوں تو آپ کے سر پہ امامہ شریف ہے اور میرے سر پہ بھی امامہ شریف ہے. میں یہ چاہتا ہوں یہ امامہ اتار کر اس کا جھنڈا تیار کروں اور ایک جلوس کی شکل میں اس شہر میں داخل ہو جاؤں جس شہر کے لوگ آپ کے منتظر نظر آتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. بریدہ اسلمی نے اپنی پگ مبارک اتاری اور نیزے پہ لگا کے جھنڈا تیار کیا. 70 بندوں کو یہ جلوس مدینے میں داخل. مدینے کے وہ لوگ جو روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرمایا کرتے تھے کہ کب حضور تشریف لائیں. صبح ہوتی تو انتظار کرنا شروع ہوتے اور شام سورج ڈھلنے تک انتظار کرتے رہتے. ایک دوپہر ایک آدمی اپنی چھت پہ چڑھائے، یہودی تھا. اس نے کہا کہ او مدینے والوں مبارک ہو، جس کا انتظار کر رہے تھے اپنے گھروں سے نکلو. دوپہر کے وقت لوگ دن کو قیلولہ کرتے تھے، سو جاتے تھے. فرمایا کہ اپنے گھروں سے نکلو، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ سورج طلوع ہو چکا ہے. اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لیے حضور کا استقبال کر رہی تھی. ینادونا فوق البیوت یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں اور بچے مرد یہ سارے چھتوں پہ چڑھ کے یہ نعرہ لگا رہے تھے یا رسول اللہ یا رسول.
آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تو بچیوں نے استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضور کی آمد کا چرچا ہوا۔ حفیظ لکھتا ہے کہ مدینے کے گلی کوچے خوشی سے مسرور تھے سارے، مدینے کے بچے بچیاں خوشی سے معمور تھے سارے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، بچیوں نے داغ بجائے، میرے آقا نے سروں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ انہوں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم مجھے پسند کرتی ہو، میں اللہ کا نبی ہو کے تمہیں بھی پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریاست مدینہ قائم فرمائی، مدینے والوں سے پیار، ان کے بچوں سے پیار فرمایا، بچوں کو یہ سکھایا کہ بڑوں کو دیکھ کر السلام علیکم کا، اپنی سیرت بتائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ سرکار ہمارے گھر میں آئے، ہر ایک یہی چاہتا تھا حضور ہمارے گھر میں آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو چلاہے تھے، کھٹی بنتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ القاسم حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے کام کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں مصلی بچھائے، سر سجدے میں رکھ کے رو رہے اور کہہ رہے ہیں کاش حضور میرے در پہ آ جائے، میری جھونپڑی پہ آ جائے، میرے گھر آپ کا مسکن ہو جائے، آپ ادھر قیام فرما لیں۔ ہر امیر، ہر رئیس، ہر امیر آدمی یہ کہتا ہے حضور میرے در پہ آ جائے۔ کوئی لگام پکڑنے کے لیے آگے ہوتا ہے، کوئی کس طرح کھینچ کے حضور کو اپنی طرف سے، میرے آقا اونٹنی پر سوار۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، جہاں پر اللہ نے چاہا یہ بیٹھ جائے گی، اس کی لگام چھوڑ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی چلتی 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 ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ آواز آئی غریباں دا پرونا ہمارا نبی، کوٹھیاں چڑھے ہوئے کھڑے رہ گئے۔ اندر ابو ایوب انصاری ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، سر سجدے میں رکھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کسی نے آواز دی ابو ایوب انصاری مبارک ہو، تیرے گھر میں اللہ کے رسول آ گئے۔ کدیا وہ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ دعا کر رہے ہیں، کدیا وہ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدیا وہ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، ابو ایوب دیوانوں بھاگ جگاو یا رسول اللہ۔ اکھیاں دے دیوے بال کے میں راواں سجا لواں، جیویں مندا یار میں مجھے منا لواں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی اور دوڑ لگا دی، دروازہ کھولا، سرکار کو دیکھا اور قدموں میں گر گئے۔ میرے آقا نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے حضور کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، پہلی ملاقات ہو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری تیرے در پہ ہم خود نہیں آئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تیرا یہ رونا رب کو بڑا پیارا آیا ہے، تیری عاجزی رب کو بڑی پسند آئی ہے، رب عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھی جائے تو نماز میں عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، آنکھوں سے آنسو لاؤ، اللہ کی یاد میں رویا کرو، رب اس نماز سے بڑا پیار کرتا ہے، اس نمازی سے بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، ابھی سرکار بیٹھے بھی نہیں تھے، جلوہ فروز بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی قافلہ حضور کا آ
کے رکا ہی تھا کہ حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری تبا میری بادشاہ کا وہ خط جو آج سے 1000 سال پہلے اس نے لکھا تھا وہ ہمارے حوالے کر دو۔ غیب دان آقا میرے آقا نے فرمایا تبا میری کا وہ خط آج سے 1000 سال پہلے جو اس نے لکھا تھا وہ ہمارے حوالے کر دے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں وہ میری نسل میں چلتا چلتا میرے پاس پہنچا تھا اور وہ صندوق میں پرانے صندوق میں بند تھا، میں نے وہ خط نکالا سرکار کو دیا۔ اور وہ تبا حمیری کون تھا؟ 1000 سال پہلے جو حضور کی آمد سے پہلے بادشاہ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ میں کعبہ اللہ کو ہٹا دوں گا، اور اس کے دماغ میں ایک پھوڑا نکل آیا دماغ میں۔ وہ پھوڑا اتنا زہریلا تھا کہ حکیم طبا نے جو ڈاکٹر لوگ تھے علاج کرنے والے معالج انہوں نے کہا کہ اگر تیرا یہ دل میں کوئی ایسا خیال ہے تو وہ نکال دے ورنہ یہ تیرا جان لیوا بن جائے گا یہ پھوڑا اور تیری جان جلدی چلی جائے گی تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے صرف یہی سوچا ہے کہ میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو ڈال دوں گا۔ حکیموں نے کہا کہ پھر یہ خیال ذہن سے نکال دے، تو نکال دیا گیا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ مدینے میں اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر ہوں گے، حضور کی فلاں شان ہوگی اور یہ گھر خانہ کعبہ میرے آقا خود آ کے آباد فرمائیں گے۔ اس تبا حمیری کے دل میں خیال آیا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں آ گئے تو میں ایمان لاؤں گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اگر میری زندگی میں حضور نہ آ سکے تو ان کے نام پہ اس نے خط لکھا، حضور علیہ السلام کے نام پہ خط لکھا اور وہ خط تبا حمیری کی نسل سے چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط حضور کو دیا، میرے آقا نے اس خط کو بوسہ دے کے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا تبا حمیری ہم نے تیرے ایمان کو قبول کر لیا۔ 1000 سال پہلے جو کلمہ پڑھے حضور کی زندگی میں موجود نہ ہو، حضور اس کے ایمان کی بھی گواہی دیتے ہیں، اور کیا اپنے بعد میں آنے والوں کے ایمان کی گواہی نہیں دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے بعد میں آنے والوں کی بات کرتا ہوں، وہ میرے دوست ہیں، میرے یار ہیں، کیونکہ وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں 40 دن اور 40 راتیں قیام فرمایا، اور حضور علیہ السلام آپ کی برکت یہ تھی کہ 40 دن اس گھر میں آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر حضور کو چلا جاتا، کوئی کھانے کی چیز دے دیتا، کوئی پینے کی چیز دے دیتا، فرمایا میرا خالی گھر چیزوں سے بھر گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں فاقے تھے، جب حضور تشریف لائے میرا شمار بھی امیروں میں ہونے لگا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ میرے آقا جس کے پاس چلے جاتے اس سے تمنگر فرما دیتے، کسی کو روحانی طور پہ تمنگر فرمایا، کسی کو ظاہری طور پہ تمنگر فرمایا، کسی کو ابو بکر بنایا تو صدیق اکبر کا لقب مل گیا، کسی کو عمر فرمایا تو فاروق اعظم کا لقب مل گیا، کسی کو عثمان اٹھایا اور عثمان نے ذوالنورین کہہ دیا، کسی کو علی سے شیر خدا مرتضی مشکل کشا بنا۔ میرے آقا کا خیر چلتا آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 روز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا، اور اسلام کی پہلی مسجد جس کا نام مسجد قباء ہے، وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل ان بچوں کا نام تھا، اور اس جگہ کی جو قیمت تھی وہ کس نے ادا کی؟ اس مسجد کی۔ فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء، جنہوں نے دیکھی ہے اللہ انہیں پھر لے جائے، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ انہیں بھی زیارت عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں نے اس مسجد کی زیارت فرمائی ہے، بالکل سفید میناروں والی سفید مسجد ہے، اور اس مسجد کی شان یہ ہے کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ
یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسجد کی جگہ خریدی اور اب حضور علیہ السلام نے پہلی اینٹ پہلا پتھر اس مسجد میں لگایا۔ پھر وہ مسجد ایسی مسجد بنی، شاندار مسجد بنی کہ صحابہ جوگ در جوگ حضور کے اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر نمازی بھی بنے، اور اس مسجد میں میرے آقا نے جمعہ بھی شروع فرمایا۔ ایک روایت ہے کہ ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد جمعہ ہے، وہاں پہ جمعہ شروع فرمایا، اور ایک روایت ہے کہ مسجد قباء میں جمعہ شروع فرمایا۔ دونوں روایتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے غریبوں کو، امیروں کو، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا، فرمایا سب خدا کی نظر میں برابر ہیں، اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 22 جمادی الاخر آپ کا یوم وصال ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ ساری زندگی آپ نے سنت رسول پر عمل کیا ہے اور اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے آخری وصیت یہ فرمائی تھی، فرمایا کہ میرے جنازے کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک تک لے جایا جائے، حجرے عائشہ کے سامنے رکھا جائے، اور اندر سے اگر آواز آئے دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفنا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ حضرت صدیق اکبر کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے سامنے رکھا گیا، اور قبر سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دیا، ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دیا جائے۔ دروازہ خود بخود کھلا، اندر دفن کیے گئے، اور صدیق اکبر کی یہ شان تھی، میرے آقا نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، میں اس حال میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ میرے دوستو، آج 22 جمادی الاخر ہے اور آپ کا یوم وصال بھی۔ شام کو جب کھانا کھانے لگے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے اس کا ثواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول آپ کو اصالِ ثواب کر دیا جائے، یہ ہمارا شمار ان کو اصالِ ثواب کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ ان کو تو پہلے ہی حضور نے فرما دیا ہے، اے ابو بکر صدیق فی الجنہ، ابو بکر تو جنت میں داخل ہو۔ اور بخاری شریف میں 10 مقام ایسے ہیں جہاں پر میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے اللہ۔